وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة. فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة النبي عن جده قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم أبو أبيرك بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وقذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے بشیر کا، اس کو محمد ابن اسحاق نے بھی بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اپنی جامع میں ذکر فرمایا، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ حضرت عمر ابن قتادہ اپنے باپ قتادہ سے، وہ اپنے دادا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ قال کان اہل بیت منا، ہمارے پاس ایک گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کو ابو عبیرک، ان کی کنیت تھی عبیرک، ابو عبیرک کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس میں 3 بھائی تھے، ایک کا نام بشر تھا، ایک کا نام بشیر تھا، اور ایک کا نام مبشر تھا۔ لیکن بشیر جو ہے یہ رجلن منافقا، یہ منافق آدمی تھا، یعنی ظاہراً اسلام کرتا تھا لیکن اس کے اندر کفر کے جراثیم جو تھے وہ موجود تھے۔ وَيَقُولُ الشِّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بدبخت شاعر بھی تھا اور شعر بھی کہتا تھا جس میں حضور پاک کے صحابہ کی توہین کرتا تھا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابتدائے زمانے سے، یعنی جب سے اسلام آیا ہے، اگر ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی فرقہ بندی کے آپ غور کریں تو صحابہ کا دشمن یا مشرک تھا یا منافق تھا۔ مسلمان کبھی صحابی کا دشمن نہیں بن سکتا، کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف نصیب کیا کہ انہیں زیارت نصیب ہوئی سرکار دو عالم کی
صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کمالات نبوت کا یہ ایسا کمال تھا کہ جس آدمی نے صدق نیت سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اسلام لایا، حضور کی نظر پڑی تو وہ بھی کمال نبوت کے پرتاؤ میں رنگا گیا، ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے عرشوں سے گواہی دی کہ میرا مدنی یہ پکے مومن ہیں، ان کے تو دلوں کو میں نے دیکھا ہے، فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے، ان کو امتحانوں میں ہم نے کنکھالا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور کہیں فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما، اور کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ تو صحابہ کی ایک ایسی مقدس جماعت ہے کہ صحابہ کو گالی دینے والا، صحابہ کو برا کہنے والا، صحابہ سے دشمنی کرنے والا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا، اس لیے کہ مکے میں صحابہ کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ مشرکین مکہ نے، اور جب مدینہ منورہ میں آ گئے حضور اور صحابہ تو صحابہ کا دشمن کون تھے؟ منافق۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت عظام سب کا ادب نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی توہین سے، تنقید سے، ان کی شان میں کمی سے ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو بچائے۔ اب دیکھیں کہ اس کی تعریف کیا نکلی کہ کان رجلا منافقا، رجل کون تھا؟ منافق تھا، اور منافق کی دلیل کیا تھی کہ یحجو اصحاب رسول اللہ، کہ حضور کے صحابہ کی حجوم کرتا تھا، حضور کے صحابہ کی توہین کرتا تھا، شعر کہتا تھا، اور جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ بھئی تم نے یہ شعر کہا، وہ کہتا نہیں میں نے تو نہیں کہا، یہ تو فلاں شاعر کا شعر، یہ تو فلاں شاعر کا شعر، یعنی پھر اس کے بعد پھر وہ جھوٹ بولتا اور کہتا کہ میں نے تو یہ شعر نہیں کہا ہے بلکہ یہ شعر جو ہے فلاں آدمی کا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ الشِّعْرَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشِّعْرُ إِلَّا هَذَا الرَّجُلُ الْخَبِيثُ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ۔ اب جب حضور کے صحابہ کو علم ہوتا، ان کو وہ شعر پہنچتے تو صحابہ کہتے کہ بالکل یہ شعر جو ہے اسی خبیث نے کہا ہے، یعنی حضور کی صحابہ کی توہین کرنے والا صحابہ کی نظر میں بھی کیا ہے؟ خبیث ہے، یا منافق ہے یا مشرک ہے۔ وقالوا ابن اللبيد قالوا وكانوا اهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام۔ وہ بنو عبیرق جو تھے اصل میں وہ تھے بھی بڑے غریب فقیر قسم کے لوگ، بھوکے لوگ، جاہلیت میں بھی بھوکے تھے اور اسلام میں بھی بھوکے تھے۔ وكان الناس انما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، اور مدینہ منورہ میں رہنے والوں کا اس زمانے میں سب سے بڑی خوراک کیا تھی؟ یا کھجوریں یا جو، یعنی گندم کا آٹا تو کسی کو ملتا تھا نا، گندم کا آٹا تو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں غربت کا یہ عالم تھا، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رومال لے کے بیٹھے تھے، سلکی قسم کا، ریشمی قسم کا، اور ناک صاف کر رہے تھے اس سے، اور اس کے بعد اپنے آپ سے کہنے لگے، بخل نے ابی ہریرہ، واہ بھی واہ ابی ہریرہ، کیا تیری شان ہے، آج تو ریشمی رومال سے ناک صاف کرتا ہے، وہ دن بھول گئے جب بھوک سے پڑا ہوتا تھا مکے میں، اور لوگ کمر پر پاؤں رکھ کے گزرتے تھے کہ شاید کوئی دیوانہ پڑا ہوا ہے، تو وہ تمہیں اس وقت کو بھی یاد کرو اور دیکھو کہ اسلام نے ہمیں کتنی عزت دی ہے، اسلام نے ہمیں کتنا شان دیا ہے۔ تو اس لیے اس دور میں صحابہ کا غذا اور مدینے والوں کی زیادہ تر خوراک جو ہے وہ کیا ہوتی تھی؟ کھجور ہوتی تھی یا جو ہوتے تھے، اسی پر گزارا ہوتا تھا، اور گندم وغیرہ کا آٹا یا کھانے یہ تو کبھی قسمت والوں کو نصیب ہوتے تھے، عام گھرانے میں تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ وَكَلِمَةٌ ضَافِةٌ مِنَ الشَّعْبِ مِنَ الدَّرْمَكِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَقَصَّ بِهَا نَفْسَهُ۔ اب کہتے ہیں کہ اگر کبھی کسی آدمی کو اللہ کوئی آسانی دیتے، کوئی پیسے ویسے مل جاتے، تو شام کے علاقے سے جب کوئی قافلہ آتا تو وہ آٹا خرید لیتا، لیکن وہ آٹا بھی اپنے لیے رکھ لیتا تھا، بچوں کو کہتا بھی تم تو وہی عام کھاؤ لیکن میرے لیے تھوڑی روٹی پکا لیا کرو۔ تو اس لیے یعنی اتنی قیمتی چیز تصور ہوتی تھی اس زمانے میں آٹا جو ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَأَمَّا الْإِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، لیکن باقی جو گھر میں لوگ ہوتے تھے ان کا وہی خوراک تھی کہ یا جو یا کھجوریں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ما شبع آل محمد قط من تمر الا بعد فتح خیبر من التمر. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر والوں نے تو پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا. حالانکہ مدینے میں بڑے کھجوریں تھیں، لیکن صحابہ کی اتنی تعداد تھی، اتنی آبادی تھی کہ ان کو مکتفی نہیں ہوتی. یہ تو پھر اللہ نے جب اسلام کو عزت دی اور خیبر فتح ہو گیا، پھر خیبر سے کھجوریں آنے لگیں، تو پھر مدینہ منورہ والوں کو کھجوریں پیٹ بھر کے کھانے کو ملتی تھی. ورنہ اس سے پہلے تو کھجور کا بھی گزارا ہوتا تھا کہ تھوڑی سی 2-4 کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا اور گزارا کر لیا. آج تو آدمی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کروڑوں نعمتیں ہیں کہ آج ہمارے دسترخوانوں پہ کئی انواع و اقسام کی نعمتیں، سبزیاں، گوشت، پلاؤ، چاول، میٹھا، پتہ نہیں کیا کیا ڈشیں بنتی ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، نماز میں، عبادت میں غافل ہیں. اور ان لوگوں کا کمال تھا کہ انہوں نے وہ کھجوروں کے دانے کھا کے پوری دنیا کو دین پہنچا دیا، پوری دنیا میں اسلام پہنچایا. اور ہم نے اللہ کی ہر نعمت کھا کے بھی دین نہیں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. تو اس لیے فرماتی ہیں کہ بی بی صاحبہ کی اس زمانے میں حال جو ہے وہ یہ ہوتا تھا. کہتی ہیں فقدیمت ضافطۃ من الشام، قبیلہ قافلہ آیا ایک مال بیچنے والا شام سے. فابتاع عمی رفاعۃ بن زید حملا من الترمک فجعله فی مشربۃ له. تو میرے چچا جو ہے حضرت رفاع، انہوں نے ایک بوری جو ہے وہ آٹے کی خریدی اور اپنے ایک مشربہ کہتے ہیں کوٹھی، چھوٹی سی کوٹھی میں رکھ دی. وفی المشربۃ سلاح ودرع وسیف، اور اسی کوٹھڑی میں ان کے ہتھیار بھی تھے، زرہیں بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں. فادا علیہ من تحت البیت فنقبت المشربۃ واخذت الطعام والسلاح. اب جناب اس نے کیا زیادتی کی کہ گھر کے اس کوٹھڑی کے نیچے سے اس نے نقب ماری، نقب کر کے سوراخ کر کے اندر داخل ہوئے اور اندر جو ان کا طعام تھا وہ سب کچھ اٹھا کے لے گئے. فلما اصبحت انی امی رفاع وقال یا ابن اخی انه قد عدا علینا فی لیلتنا هذه فرکبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيلنا قد رأينا بني أبيرك استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت رفاع جو ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے ہمارا تو نقصان ہو گیا، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ہماری کوٹھڑی کو کسی نے نقب لگائی، کسی نے نقب لگا کے ہمارا وہ آٹا بھی لے گیا، ہتھیار بھی لے گیا. فتحسسنا، ہم نے ادھر ادھر سے معلومات کیے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ بنی عبیرک جو ہے نا انہوں نے چرایا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمسائے کہ بھئی آج رات ان کے گھر میں آگ جل رہی تھی اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہی تمہارا آٹا پک رہا تھا، کیونکہ ان کے گھروں میں تو آگ جلتی نہیں، کیونکہ وہاں تو غربت کی وجہ سے کبھی آگ بھی نہیں جلائی جاتی. جیسے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور آل محمد مصطفیٰ میں کوئی آگ بھی نہیں جلتی. یعنی حضور کے گھرانے میں 3 مہینے آگ ہی نہیں تھی. آگ کیوں جلائیں بھی؟ وجہ کوئی چیز پکانی ہو تو آگ جلائیں گا. مانا یہ تھا کہ گھر میں کوئی چیز پکنے کے لیے نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا اما عائشہ سے کہ پھر گزر اوقات، فرمایا کہ بھئی گزر اوقات جو ہے تمر اور پانی اور کھجور پہ ہوتی تھی. التمر والماء، کہ کھجور کھا لی اور پانی پی لیا، بس اللہ کا شکر ادا کر لیا. صحابہ نے تو اس حال میں بھی سفر کیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایک کھجور ملتی تھی 24 گھنٹے میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کھجور 24 گھنٹے میں کیسے گزارا ہوتا ہے. اور صحابی نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے پھر آدھی آدھی ہو گئی، وہ ایک بھی پوری نہیں ہوتی تھی، پھر آدھی کھجور ملتی تھی 24 گھنٹے میں. اور اس کے بعد تو یہ عالم ہو گیا کہ بس ہم گٹھلی لے کے منہ میں چوستے رہتے تھے کہ چلو بھی تھوڑا بہت اس سے ہمیں افاقہ ہو جائے، تھوڑا بہت ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، یا کم از کم ذہنی تسلی ہو جائے کہ ہم کوئی چیز چوس رہے ہیں. ورنہ یہ عالم تھا. اور اسی عالم میں انہوں نے جہاد کیے، اسی عالم میں انہوں نے سفر کیے، اسی عالم میں انہوں نے دشمنوں سے جنگیں لڑیں، اسی عالم میں انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا اور پورا دین عالم پہ پھیلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اس کے علاوہ تو بندہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا. اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے کالا وکانا بنو عبیرک کالو،
ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سالم رجل منا له صلاح واسلام. اب حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اس بستیوں میں گھروں میں پوچھ رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، تو اسی بنو عبیرک کے خاندان کے آدمیوں نے کہا کہ بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو، تمہاری چوری لبید ابن سال نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں حالانکہ لبید ابن سال جو ہے وہ تو صالحین میں سے تھا، وہ تو بڑا مسلمان تھا پکا، اور ہمارا اپنا آدمی تھا، اس سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ چوری کرے. فرماتے فلما سمع لبید اخترد سیفہ وقال انا اسرق. جب حضرت لبید کو پتہ لگا تو انہوں نے تلوار نکالی، غصے میں آئے، کہنے لگے اچھا میں چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں. واللہ لیخالطنکم ھذا السیف او لتبینن ھذہ السرقہ. قالوا الیک انا ایھا الرجل فما انت بصاحبھا. اب جب وہ آیا اس نے کہا بنو عبیرک سے کہ بات سنو، خبردار، یا تو تم چور ظاہر کرو ورنہ پھر میں اس تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا. انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ، ہم نے تو تمہارا نام کہا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم چور ہو. تو اس کے آگے مکر گئے، اس کے پس پشت اسی کو چور بنا دیا. فسألنا فی الدار حتی لم نشک انہم اصحابہا. کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر حویلی میں پوچھا تو اب ہمیں یقین ہو گیا ابھی چوری کرنے والے تو بنو عبیرک ہیں، ان کے علاوہ اور کسی نے چوری نہیں کی. فقال لی امی ابن اخی لو اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرت ذلک له قال قتادہ واتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے چاچے نے کہا کہ بھائی میرے بھتیجے بات سنو کہ تم حضور کی خدمت میں جاؤ اور حضور کی خدمت میں جا کے یہ واقعہ عرض کرو کہ ہمارا ایسے نقصان ہو گیا ہے، چوری ہو گئی ہے، اور چوری جو ہے بنی عبیرک نے کی ہے، ہم نے تحقیق کی ہے، تسلی کر لی ہے، سب ہمارا گمان جو ہے غالب وہ اسی پر ہے کہ ہمارے چور وہی ہیں. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے حضور کی خدمت میں عرض کر دیا. قال قتادہ فاتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان اهل بيت منا على جفاء حمدوا الى امه. میں نے کہا کہ ہمارے کچھ قبیلے کے لوگوں نے بڑی ظلم کیا، زیادتی کی، میرے چچا کی چوری کی. فنقبوا مشبة له واخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فاما الطعام فلا حاجة لنا فيه. میں نے عرض کیا کہ حضور آپ ان کو بلائیں، تنبیہ کریں، چلو ہمارے ہتھیار واپس کر دیں، جو کھا گئے ان کو ہم طعام وغیرہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم آٹے کو کیا وصول کریں گے، انہوں نے کھا لیا پکا لیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہتھیار تو کم از کم ہمیں واپس کریں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سآمر فی ذلک. فلما سمع بذلك بنو عبیرک اتوا رجلا منهم يقال له اسید بن عروہ وکلموه فی ذلک. جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری حضور کی خدمت میں شکایت ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی، ایک آدمی تھا اسید بن عروہ، اس کے ساتھ بات کی. فاجتمع فی ذلک اناس من اہل الدار، لوگوں کو اکٹھا کیا. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتادہ بن النعمان وعمدا الى اہل بیت منا اہل اسلام والصلاح یرمونہم بالسرقۃ من غیر بینۃ ولا ثبت. اب جناب وہ آئے حضور کی خدمت میں اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قتادہ اور آپ کے چچا رفاع جو ہیں انہوں نے بنو عبیرک، بڑا اچھا خاندان ہے، وہ تو بڑے صلاح والے ہیں، اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، دیندار ہیں، اور ان لوگوں نے بغیر کسی گواہ کے، کوئی ثبوت بھی نہیں، گواہ بھی نہیں، ایسے تہمت لگا دیا کہ چوری کی ہم نے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال قتادہ فاتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكلمته فقال امت الى اهل بيت ذكر منهم اسلام وصلاح تربيهم بالسرقة الى غير ثبت ولا بينة. قال فرجعت ولا بدت اني خرجت من بعد مالي فلم اكلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك. اب کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ حضور کی خدمت میں آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتادہ عجیب بات ہے، تم نے ایک ایسے گھرانے کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا اچھا گھرانہ ہے، دیندار ہے، نماز روزے والا ہے، اور بغیر گواہ کے، بغیر ثبوت کے تم نے ان کو چور بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ میں چپ کر گیا، اب میں کیا کروں، میں چپ کر کے آیا. میں نے کہا اے کاش میں اپنی طرف سے چاچے کو ادا کر دیتا، لیکن حضور کو شکایت نہ کرتا تو اچھی بات تھی کہ اب حضور کی نظروں میں بھی تو نعوذ باللہ میں تہمت لگانے والا بن گیا نا، کہ میں نے نجائز تہمت لگائی ہے بغیر ثبوت کے، بغیر بینہ کہ میں نے بات کی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ہی دکھ ہوا
کہ کاش میں حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا. فأتاني أمي رفعت وقال يا ابن أخي ما صنعت فأخبرته بما قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ المستعان. کہتے ہیں کہ میرے چچا آئے, انہوں نے آگے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہاں تم نے کیا کیا, حضور کی خدمت میں گئے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ بھی میں تو گیا تھا حضور کی خدمت میں, لیکن معاملہ تو یہ ہو گیا, حضور تو ناراض ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا اللہ المستعان, پھر اللہ ہماری مدد کرے اور ہم کیا کر سکتے, حالانکہ ہم نے تو کوئی نجائز تہمت نہیں لگائی. کہتی ہیں فلم نلبست ندل القرآن, بس جب میرے چچا نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا, اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیتیں اتاری. حضور پاک کو خبر دی گئی کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف اتارتے ہیں کتاب تاکہ دیکھ کے آپ فیصلہ فرمائیں, اور اس کے بعد آپ ان لوگوں سے جو جھگڑالو ہیں, جو جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی طرف سے آپ مدد کرتے ہیں, اور ایک سچا مسلمان جس نے سچی بات کی ہے اس پہ آپ ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن اتارا تو حضرت قتادہ حضرت رفاع کی صفائی ہو گئی, ان کی چوری ثابت ہو گئی, اور آئندہ کے لیے یہ قاعدہ بھی بن گیا کہ کبھی کوئی آدمی کسی جھوٹے کی مدد نہ کرے, کسی جھوٹے کا ساتھ نہ دے, کبھی کسی جھوٹے کا وکیل نہ بنے, کبھی کسی جھوٹے کی طرف سے سفارشی نہ بنے, اور اگر ایسی کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے تو پھر اللہ کے آگے معافی مانگے, استغفار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخشنے والے. فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما, یعنی بنی عبیرہ کی خیانت والے لوگ ہیں, ان کی طرف سے آپ جو ہے مدد کرتے ہیں. واستغفر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے کہ آپ نے حضرت قتادہ جیسے مسلمان کو کہا کہ اس نے غلط تہمت لگائی ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم, اور ان کی طرف سے کوئی جھگڑا نہ کریں جنہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. کیوں؟ اصل بندہ چاہے لوگوں کے مال میں خیانت کرے لیکن اپنے نفس کی خیانت کر رہا ہے, چونکہ سزا تو پھر اسی پہ لوٹنی ہے. ای لو استغفر اللہ لغفر لهم, فرمایا ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه, جو بندہ کوئی گناہ کا کام کرے اس کا وبال اس کے اپنے اوپر آتا ہے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ الی قولی فسوف نؤتی اجرا عظیما, یہ ساری آیات اسی واقعے میں نازل ہوئی. فلما نزل القرآن اتى رسول بالسلاوة الى رفع فقال كذا ما زيت امي بالسلاوة كان شيخا قد ابي واشياء الشك من نبي صاحب الجاهل وكنت ارى اسلام مدخولا فلما اتيت بالسلاوة قال يا ابن اخي ابي سبيل الله وعرفت ان اسلامه كان صحيحا. اب حضور کی خدمت میں جب اللہ کا قرآن آ گیا, وحی آ گئی, بات کھل گئی, تو انہوں نے وہ ہتھیار واپس کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا ابھی تم سچے ہو گئے, تمہارا سامان بھی مل گیا, ہتھیار بھی مل گئے. کہتے ہیں وہ میں لے کے آیا اپنے چچا کو دوں, تو میرے چچا جو ہیں وہ ان کی آنکھیں کمزور تھیں یا بالکل تقریباً نابینا ہونے کے قریب تھے, اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے دماغ میں گمان ہوتا تھا کہ شاید میرا چاچا بھی اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوا, مسلمان تو ہوا ہے لیکن ابھی کامل نہیں ہوا. لیکن جب میں ہتھیار لے کے آیا تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دو, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے ہماری صفائی بھیجی ہے. تو کہتے ہیں اب مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ تو بڑا پکا مسلمان ہے ماشاءاللہ. فلما نزل القرآن, جب قرآن آ گیا حقیقت کھل گئی, منافقوں کا نفاق کھل گیا, کافروں کا کفر کھل گیا, ایمان والوں کا ایمان ظاہر اور واضح ہو گیا, سچوں کا سچ ثابت ہو گیا اور جھوٹوں کا جھوٹ کھل گیا. لاحق بشیر بالمشرکین, وہ جناب بھاگا بشیر, پہلے تو منافق تھا نا, ظاہراً اسلام کا اقرار کرتا تھا, بھاگ کے پھر مشرکوں کے ساتھ مل کے مرتد ہو کے کھلا کافر ہو گیا. فنزل على صلافة بنت سعد بن سمیہ فانزل الله تبارک وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
اب وہ مشرک بن گیا، اور سلافہ ایک عورت تھی سعد بن سمیہ، اس کے پاس وہ آ کے پھر ٹھہرا، اور پھر یہ آیات مبارک بھی نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے ہٹتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت بھی آ گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلتے ہیں مومنوں کے خلاف چلنا، یعنی حضرات صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ تو صحابہ جو ہیں وہ بھی مدار دین ہیں۔ جیسے اللہ کا قرآن، یاد رکھو کہ اگر حدیث کا انکار کرو گے تو پھر قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک حدیث رسول پر ایمان نہ ہو، اور اسی طرح اگر صحابہ پر ایمان نہیں رکھو گے تو پھر حدیث کا انکار ہے۔ صحابہ پر ایمان دراصل میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر ایمان ہے، اور میرے مدنی پر ایمان اللہ پر ایمان ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں افسوس یہ ہے کہ ایک تو کافر ہیں، مشرک ہیں، دشمنان اسلام ہیں، ان کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ ان لوگوں کا ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور پھر صحابہ کو بھی نہیں مانتے۔ ان کا افسوس ہوتا ہے کہ صحابی کی بات کر کے چھوڑو جی، کیا ہے کہ صحابی کی بات ہے نا، یعنی نعوذ باللہ ان کے نزدیک صحابی ایسے ہو گیا جیسے کوئی عام مولوی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ نبی کی بات کریں نا، صحابی کی بات کیوں کریں؟ حضرت عمر نے کیا، بس کیا ہو گیا؟ وہ حضرت عمر کوئی چھوٹی سی بات، اتنی گستاخی، اور وہ بھی اصحاب رسول کے حق میں۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین، تو مومنین سے مراد کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ، اور جو ان کی اتباع نہ کرے، ان کے خلاف کی اتباع کرے تو اس کا ٹھکانہ بھی تو جہنم ہے، کیونکہ سارے دین محمد مصطفیٰ کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ یاد رکھو، تمام اللہ کا قرآن جو اترا ہے، جس واقعے میں اترا ہے، جس حکم میں اترا ہے، اس واقعے کے گواہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ۔ اگر صحابہ کی مخالفت کرو گے تو پھر دین تو ختم ہو جائے۔ افسوس تو یہ ہے نا جی کہ آدمی، چلو بھئی ایک تو دشمن ہے نا، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، ٹھیک ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نہ مان، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا دعوے دار بھی کہیں اور کہیں کہ نہیں صحابہ میں یار حق نہیں ہوتے، اس لیے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو اپنا عظمت کا مقام دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی وہی مقام ملا ہے جو نبی پاک کا مقام، اس لیے حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، اگر نہیں پکڑو گے تو پھر بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو نا جی، ایک منٹ کے لیے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، چھوڑیں پارٹیوں کو، فرقہ بندیوں کو، جماعتوں کو، ان جھگڑوں کو دماغ سے نکال دیں، بالکل خالی دماغ ہو کہ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جب حضور پہ قرآن اترا ہے تو میرے مدنی سرکار کے بعد اس دور سے لے کر، یعنی بعد میں آخر یہ قرآن، حدیث، فرمان رسول ساری دنیا میں کس نے پہنچایا ہے؟ اب صحابہ کو علیحدہ کر دیں تو دین کون لائے گا؟ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے میرے مدنی نے فرما دیا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ومن ابغضہم، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ دراصل محمد مدنی کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اور فرمایا ومن آذاہم، جو انہیں تکلیف پہنچائے، ان کی شان میں گستاخی کرے، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے جہاں اللہ نے یہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائیں ان پر اللہ کی لعنت۔ اور آگے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں، تو سب سے پہلے مومن تو صحابہ ہیں، سب سے پہلے مومنات تو اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، کبھی ایسی جرت نہ کیا کریں کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی فلاں صحابی نے ایسا عمل کیا ہے، یعنی کہ کیا چھوڑو جی یہ تو صحابی کی بات ہے نا، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نبی کی بات مانتے ہیں۔ اور نبی کی بات تمہیں کون بتائے گا؟ تمہاری براہ راست ملاقات ہے۔ کوئی عقل کریں، کوئی عقل کے ناخن لیں، نبی کی بات کیسے مانو گے؟ نبی کو دیکھنے والوں کو مانو گے تو بات بھی مانو گے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی صحابی کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ میرے مدنی کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تابع ہیں، وہ فرما برداری کے اس مقام پہ ہیں کہ جن کی صفائی اور گواہی میرے اللہ نے۔ اتحادی رائے تھی، حضور نے فرمایا کہ جنگ ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینے سے باہر لڑیں۔ جب مشرکین مکہ نے مدینے پہ چڑھائی کی، حضور نے صحابہ کو بلا لیا، فرمایا مشورہ دو کہ ہم مدینے میں اندر رہیں اور دشمن کا دفاع کریں یا ہم مدینے سے باہر نکل کر دشمن سے لڑیں۔ تو کچھ نوجوان صحابہ جو مقام بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے دلوں میں جوش تھا جہاد کا، انہوں نے کہا حضور کافر تو مکے سے آ گئے مدینے لڑنے کے لیے اور ہم مدینے کے اندر بیٹھے رہے۔ حضور نے فرمایا بات کو سمجھو، ہم مدینے منورہ میں بیٹھے ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمارے گھر ہیں، اندر کنویں ہیں، کھجوریں ہیں، باغ ہیں، پانی ہے، دشمن کب تک باہر بیٹھ کے لڑے گا؟ اس کی رسد کمک اگر آئے گی تو مکے سے آئے گی، اور مکہ منورہ سے پہنچنے کے لیے، مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے تو کم از کم 8 دن چاہیے، تو کب تک وہ محاصرہ اپنا قائم رکھ؟ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں نہ تیر چلانا پڑے گا نہ تلوار چلانی پڑے گی، اور اگر انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی تو ہمارے تو بچے پتھر مار مار کے بھی مار دیں گے، کیونکہ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوں گے۔ لیکن صحابہ کو جوش تھا، انہوں نے کہا نہیں حضور باہر چل کے لڑتے ہیں، کیا ہے ہم ڈرتے ہیں ان سے؟ ان کا جذبہ تھا کہ بھائی بدر میں جو اتنا بڑا مرتبہ ملا، ہم بدر میں تو جا نہیں سکے، اب اللہ ایک مقام دے رہے ہیں تو یہاں ہمیں جوہر آزمانے کا موقع مل جائے۔ حضور چپ کر کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے زریں پہنی، تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھائے۔ جب حضور اندر گئے تو بڑے بڑے صحابہ نے ان نوجوانوں سے کہا کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ سرکار کا منشا نہیں ہے باہر جا کے لڑنے کا، حضور کا منشا مبارک اندر رہ کے لڑنے کا، تم جوان آدمی ہو بس جوش میں آ جاتے ہو، تم نے کیا کیا؟ کیوں ایسی رائے دی جو حضور کے منشے کے خلاف ہے؟ اب جب حضور آئے تو وہ صحابہ ڈر گئے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں، ہم نے جوش میں آ کے مشورہ تو دے دیا ہے، لیکن آپ مہربانی کریں، آپ وہی کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، غلام ہیں، فرما بردار ہیں، بس ہم تو جہاد کے جوش میں آ گئے تھے، اور جہاد کام ایسا ہے کہ جب آدمی کو جوش آتا ہے تو پھر اسے کچھ نظر تو آتا نہیں، تو آپ مہربانی کریں، ناراض بھی نہ ہوں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ما ینبغی لنبی، آپ نے فرمایا خبردار، اب اللہ کے نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اب ہم نے تیاری کر لی تو چلو جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا، بس اب ہم نہیں فیصلہ بدلتے۔ اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ جو بدر میں آپ نے 70 چھوڑے ہیں تو آئیں 70 شہید کروائیں اپنے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر تو پہلے فیصلہ فرما چکی تھی کہ محمد مدنی آپ کو ہم نے دشمن پکڑ کے دے دیے سامنے، اگر آپ ان کو قتل کر دیتے حضرت عمر کی رائے پر تو مکے کا کفر ہمیشہ کے لیے مر جاتا، کبھی مقابلہ نہ کرتا۔ آپ نے اس وقت رعایت کی ہے تو پھر امتحان تو بھگتنا ہوگا، آپ کو پھر 70 صحابہ شہید کرانے ہوں گے۔ حضور احد میں آ گئے، احد میں حضور نے صحابہ کی ڈبکی لگائی، ان سے بھی خطا اجتہادی ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں، تتر بتر ہو گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ان کے بالکل سوار دوڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا بھی اب تو جنگ جیت گئے، اب ہم خامخواہ اس دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کس بات کا پہرا دیں؟ تو انہوں نے دروازہ چھوڑ دیا، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، تو یکدم فتح جو تھی شکست میں بدل گئی۔ یعنی اتنی بڑی خطا ہوئی ہے صحابہ سے، اتنی بڑی اجتہادی خطا، لیکن پتہ ہے اس کے بعد فوراً اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا فشاورہم فی الامر، میرا مدنی آپ کے صحابہ اندر سے سچے ہیں،
ان سے غلطی ہوئی ہے تو جذبات میں آ کے غلطی ہوئی ہے کہ ان کی نیت غلطی کی نہیں تھی. ہم تو نیتوں کو جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی کبھی کوئی کام نہ کرنا جب تک ان سے مشورہ نہ لو. اللہ نے اپنے نبی کو جس کا تعلق وحی کے ساتھ وہ بھی صحابہ سے مشورہ لینے کا پابند ہو گیا. تو اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا. اور آج ایک 2 ٹکے کا مولوی ایسے کہتے چھوڑو جی صحابی کی بات ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بے ادبی سے بچائے. اور ایک بات دل میں رکھ لیا کرو یقین کر کے کہ اگر صحابی کہہ رہا ہے تو لازماً اس نے حضور سے سنا ہے. وہ اپنی طرف سے کبھی دین کی بات نہیں کرتا. لازماً اس کے سامنے حضور کا فرمان ہے. جو 1,24,000 تو صحابی صرف حج میں تھے نا. اب دیکھیں نا ایک صحابی کہتا ہے کہ حضور پاک نے جب احرام باندھا مدینہ منورہ سے بیر علی سے ذل حلیفہ سے تو کہتے ہیں حضور نے مسجد کے اندر لبیک پڑھی. لبیک اللہم لبیک لبیک بحجۃ و عمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اچھا کچھ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں حضور سرکار مدینہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی مبارک پہ بیٹھنے لگے تو آپ نے اس وقت لبیک پڑھی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں جب حضور کی اونٹنی مبارک بیدا کہتے ہیں اس پہاڑی کو آج بھی وہ موجود ہے. آپ ذل حلیفہ سے جب نکلے نا تو آگے اونچی جگہ آ جاتی ہے فوراً. یہ اس زمانے میں پہاڑی تھی. اس جگہ کو کہتے ہیں بیدا. اب بھی وہ اونچا حصہ موجود ہے. جب حضور کی ناکا مبارک اونٹنی مبارک بیدا پہ آئی تو حضور نے اس وقت پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اب 3 روایتیں ہو گئیں. تو محدثین کرام نے جمع کیا. انہوں نے کہا میرے مدنی کے سارے صحابہ سچے ہیں. اصل میں چونکہ ذل حلیفہ پہ چھوٹی سی مسجد تھی تو مسجد کے اندر کتنی صحابی تھے 10 15 20 25 50. تو انہوں نے تو سن لی. جو باہر تھے انہوں نے تو نہیں سنی لبیک. تو جو مسجد کے اندر تھے انہوں نے روایت کی کہ حضور نے مسجد سے لبیک پڑھی ہے. اور جب حضور اونٹنی پہ بیٹھنے لگے تو اب جو ارد گرد پروانے کھڑے تھے انہوں نے سن لیا. انہوں نے کہا بھی نہیں حضور تو اونٹنی پہ جب بیٹھ رہے تھے لبیک پڑھی ہے. اور جب اونٹنی اونچائی پہ آ گئی لبیک پڑھی. اب سب نے سن لی. تو اس لیے سب صحابہ سچے ہیں. لیکن ہر کسی نے روایت وہ کی ہے جو اس نے سنی ہے جو اس نے کانوں میں پہنچی ہے وہ روایت نقل کی ہے. تو صحابہ کی بات جب بھی آئے سر تسلیم خم ہے. جو مزاج یار میں آئے جب صحابہ کا نام آ جائے صحابہ کی عظمت کا پتہ کرنا ہو سیدنا عبداللہ ابن مسعود. اچھا خدا کی شان ہے میرے مدنی کے پروانے جتنی عبداللہ ہے نا وہ اللہ کے نرالے بندے. اس لیے محدثین کہتے ہیں عبادلہ. بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقہا کہتے ہیں عبادلہ. عبادلہ مانے یعنی سارے عبداللہ. عبداللہ ابن مسعود وہ فقہ کا بادشاہ ہے. عبداللہ ابن عباس کو دیکھو تو قرآن کی تفسیر کا بادشاہ ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر کو دیکھیں تو زہد اور تقوی اور پرہیزگاری کا بادشاہ ہے. تو یہ سارے جتنے عبداللہ ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. اس لیے محدثین جہاں کوئی روایت آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ بھی یہ تو عبادلہ کی بات ہے یہ تو عبداللہ کی بات ہے. بات ہی ختم ہو گئی. یعنی یہ تو اس آدمی کی بات ہے کہ جس کی بات کے بعد کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں سلام ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک کھجور پہ چڑھ رہے تھے اور میرے آقا سرکار بھی کھڑے تھے صحابہ بھی کھڑے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھیں. یعنی آپ پتلی پنڈلیوں والے تھے کمزور پنڈلیاں تھیں آپ کی. تو ایک صحابی جو کھڑے تھے تو ان کو ہنسی آ گئی. ہنس پڑے. انسان ہے نا ہنسی آ جاتی ہے. تو حضور نے دیکھا فرمایا کیوں ہنسے ہو. یہ کون سی ہنسنے کی بات ہو رہی تھی کہ تم ہنس پڑے ہو. اس نے کہا حضور ناراض نہ ہوں اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی جب پنڈلیوں پہ میری نظر پڑی دیکھو کتنی چھوٹی سی پتلی سی پنڈلیاں ہیں تو ان کی کمزور پنڈلیاں دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی. اصل بات یہ ہے میں اس لیے ہنسا. حضور نے فرمایا خبردار تمہیں پتہ نہیں ہے میرا صحابی عبداللہ بن مسعود کی کیا شان ہے. جس پنڈلیوں کو تم کمزور کہہ رہے ہو یہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور میری امت کی ساری دنیا کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھو یہ بھاری ہو جائے گا. فرمایا عبداللہ کی وزن کرتے ہو
اس کی پنڈلیوں کو تو میں سب پتلا دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے ان کی کیا قیمت ہے، ان کا کیا مقام ہے اور ان کی کیا عظمت ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ سے دعا کیا کرو جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ سے قدورتے ہیں اللہ صاف کر دے، اللہ ان کو ہدایت کے فیصلے کر دے۔ کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہماری کسی سے، نہ کسی جماعت سے بغض ہے نہ اناد ہے، اللہ ان کے لیے بھی روشن فرما دے کہ یہ پروانے ہیں محمد مصطفیٰ کے، یہ ایک ہی شمع کے پروانے ہیں، یہ ایک ہی محفل کے دیوانے ہیں، اور جس پہ نظر پڑے گی نا ماشاءاللہ معلوم ہوگا کہ اسلام کا ایک چمکتا ہوا سورج ہے۔ اس لیے میرے پاک نبی نے کتنی پیاری بات کی، فرمایا میرے صحابہ تو ایسے ہیں جیسے تارے ہیں، فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانوں کے تارے ہیں، اس لیے میرے جس صحابی کا بھی دامن پکڑ لو گے تمہیں جنت لے جائے گا۔ فرمایا جیسے لوگ تارے دیکھ کے راستہ ڈھونڈتے ہیں، اگر اسلام ڈھونڈنا ہو تو میرے کسی صحابی کے پیچھے چل پڑو، بس کسی صحابی کا دامن پکڑ لو گے تو تمہیں بھی ہدایت پہ پہنچا دے۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ میرے صحابہ تارے ہیں، اگر کوئی تاروں پہ تھوکے تو اس کے منہ میں آئے گا، اگر کوئی میرے صحابہ کی دشمنی کرے تو لعنت اسی پہ لوٹے گی۔ صحابہ تو پاک ہیں، صحابہ تو محفوظ ہیں، صحابہ تو اصحاب رسول ہیں، صحابہ تو محمد مدنی کے دیوانے اور پروانے ہیں۔ ایمان سے کہیں آج اگر کوئی صدیقین پہ، آج اگر کوئی شیخین پہ نعوذ باللہ گالی بھیجے تو وہ گالی روزے میں جائے گی یا لوٹ کے اسی کے منہ پہ آئے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سوچ لیں، غور کر لیں۔ چلو بھائی ان کو تو چھوڑیں، ہمیں تو رونا ان لوگوں کا آتا ہے جو ماشاء اللہ اہل سنت والجماعت کے ستون بنتے ہیں، اور جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم جیسا دین پہ چلنے والا کوئی نہیں، ہم قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ان کے سامنے بھی صحابہ کی بات وہ کہتے ہیں چھوڑو جی صحابی کی بات ہے نا، اور یار کیا ہے حضرت عمر نے کیا تھا نا، وہ بھائی حضرت عمر نعوذ باللہ کو تمہارا بھتیجا لگتا تھا، اتنا چھوٹا آدمی تھا، حضرت عمر نے کیا تھا۔ حضرت عمر کو کیا سمجھتے ہو جس کے کہنے پہ اللہ کا عرش سے قرآن اتر پڑے؟ تم حضرت عمر کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت عمر وہ ہے جو میرے مدنی کو مشورہ دے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کا فیصلہ قبول کر لے۔ اس لیے جس کے بارے میں میرا مدنی فرمائے کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اللہ عمر کو بھی نبی بنا دے، اس کے بارے میں یہ کہتے نا چھوڑو جی یہ کیا ہے جی حضرت عمر کا قول زیادہ جی، اور جی ان کے پاس کیا ہے جی حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، یا عبداللہ ابن زبیر کا قول ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، بس یہ تو ان کو تو صحابہ کی کوئی بات مل جاتی ہے، یہ قرآن حدیث نہیں یعنی صحابہ قرآن حدیث کے مخالف تھے۔ اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ صحابہ کی جو بات مانتا ہے وہ نبی کی نہیں مانتا، معنی یہ ہے کہ صحابہ نبی کے مخالف تھے۔ ماشاءاللہ اچھا قرآن حدیث کو سمجھائے بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ تو بڑے بات ہے، ہم تو کہتے ہیں جس نے اپنے استاد کی بے ادبی کی وہ علم سے محروم ہو گیا، ہم تو کہتے ہیں جس نے اپنے باپ کی توہین کی وہ برباد ہو گیا، ہم کہتے ہیں جس نے اپنے شیخ کی اپنے مرشد کی بے ادبی کی وہ برباد ہو گیا۔ صحابہ تو بڑی بات ہے، ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو تو مدنی کے صحابی کے ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھا نہیں ہے کہ ابن المبارک کے پاس وہ آدمی جو امام بخاری کا بھی استاد ہے، ایک آدمی نے آ کے پوچھا، اس نے کہا حضرت یہ تو بتلائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز میں اور حضرت معاویہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی عمر ابن عبدالعزیز بھی تو تابعین کی صف اول کا آدمی ہے نا، جس کو ثانی عمر کا لقب ملا ہے۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا بھائی آقا، فرمایا پوچھنے والے تیرے لیے بربادی ہو، کیا پوچھنے آئے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو مسئلہ ایسے پوچھ لیا کہ ان دونوں میں کس کی شان ہے؟ ہم نے فرمایا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کے حضور کے ساتھ جہاد اور جنگ میں شرکت کی ہے، اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں آ کے میل بنی ہے، عمر بن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟ انہو صاحب رسول اللہ، اس کو حضور کی صحبت حاصل ہے، وہ صحابی ہے، وہ کاتب الوحی ہے، وہ میرے مدنی کا سالہ ہے، اس نے حضور کے ہاتھوں پہ ایمان لایا، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ دین جو ہے ادب کا نام ہے، ائمہ کا ادب، فقہا کا ادب، ائمہ قراء کا ادب، علماء امت کا ادب۔ بے ادبی کرو گے تو بس مارے جاؤ۔
لاکھ اپنی دلائل دیتے پھرو، صفائیاں دیتے پھرو، دل میں ذرا گستاخی آ گئی، بے ادبی آ گئی تو بس مارے، اس کے بعد نجات مشکل۔ دل میں حضور کے بھی ہم غلام، صدیق و عمر عثمان و علی کے بھی غلام، اہل بیت رسول کے بھی غلام، ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، علماء، قراء، مشائخ، اولیاء اللہ کے بھی غلام۔ یہ یاد رکھو، کبھی ہم جو تقریر میں کہتے ہیں نا مولوی پیر مولوی، یہ میں ان کو کہتا ہوں جو کاروباری ٹھیکیدار ہے، جو صحیح معنی میں مولوی ہے اس کے تو پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر یہ مولوی نہ ہوتے غریب مسجدوں میں بیٹھنے والے تو تمہیں یہ دین نظر آتا کبھی؟ یہ تو ان کا کمال ہے کہ مسجدوں میں پڑے ہیں، حجروں میں پڑے ہیں، مانگے کی روٹیاں کھاتے ہیں اور پھر بھی تیرے بچوں کو دین پڑھاتے۔ تم جن کے گھروں میں صبح جناب ماشاءاللہ بڑے بڑے لاکھوں روپے کے کچن میں بیٹھ کے کھانے اور ناشتے پکتے ہیں، وہ جا کے انگریزی پڑھتے ہیں، اور جو سوکھی روٹی کھاتے ہیں وہ صبح تہجد کے وقت قرآن شروع کرتے ہیں اور نماز کے وقت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دیواروں سے، ان کی مسجدوں سے، ان کے محرابوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و فرمان رسول کی ندائیں گونجتی ہیں۔ تمہیں کیا ملا ہے میرے بھائی؟ تم نے تو انگریزوں کی پیروی میں اتنے گر گئے کہ ہر مسلمان ملک کا کیلنڈر دیکھ لو، ڈائری دیکھ لو، آج بھی وہی ہے جو کافروں کی۔ ٹھیک ہے بات کہ نہیں؟ مسلمانوں کی ڈائریاں پڑھی ہیں تم نے؟ اچھا یہ مسلمانوں سے پوچھو بھی آج کون سا دن ہے تو کیا کہیں گے؟ کون سا ہے؟ بدھ کا دن ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہفتہ۔ آگے کیا ہوگا جی؟ اتوار۔ یا اور پڑھا لکھا بندہ ہو تو اس سے پوچھو، وہ کہے گا سنڈے۔ یہ پتہ ہے کیا ہے اتوار؟ پتہ ہے آپ؟ ایت کہتے ہیں سورج کو، وار مانا دن، یعنی سورج دیوتا کی عبادت کا دن۔ سمجھا ہے کبھی آپ نے؟ وہ تو تمہیں ڈائری میں بھی کفر پڑھا رہے ہیں، تمہیں دنوں کے نام میں بھی کفر پڑھا رہے ہیں، تم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا اس پہ۔ سن ڈے، سورج کا دن۔ سنڈے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں دو لفظ ہیں نا، ایت وار، انگریزی میں بھی دو لفظ ہیں، سن ڈے، سن سورج، ڈے دن، یعنی سورج دیوتا کا دن۔ من ڈے، مون ڈے سے ہے، یعنی چاند دیوتا کا دن، جو چاند کے پجاری ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں تمہیں تو ابھی پتہ لگا ہوگا نا، استغفر اللہ، ابھی آیا ہے یہ سوموار کیا ہے؟ وہی منڈے ہے نا، مانا چاند دیوتا کا دن۔ منگل پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ جنگل میں منگل کہتے ہیں سبزی والا دیوتا، جس کے نام سے بارشیں برستی ہیں، اس کی عبادت کا دن۔ اسی کو جناب آپ نے ٹیوزڈے، ٹیو کہتے ہیں، ہارمز دیوتے کا نام ہے، اور ڈے آگے وہی دن ہے۔ انہوں نے تو تمہیں دنوں میں بھی کفر سکھایا ہے، اور تم نے ان کے دامن کو پکڑا۔ سورج بنسی، آج بھی ہندوؤں سے پوچھو ان میں سورج بنسی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج بھی ہندوؤں کو جا کے دیکھو، یہاں سورج کے اور چاند کے نشان بنواتے ہیں کہ نہیں بنواتے؟ کیوں میرے مدنی نے منع کیا کہ سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہے تو نماز نہ پڑھو جب تک اچھی طرح ڈوب نہ جائے گی؟ یہ وقت ہے عبادت کرنے والوں کا۔ اسی طرح تو نہیں ابراہیم علیہ السلام نے تردید کی تھی کہ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب چاند کو دیکھا تو پوچھا، کہنے لگے کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ خدا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب چاند ڈوب گیا تو پوچھا گیا، ہے بندو جس کو تم خدا سمجھتے ہو، خدا تو ڈوب گیا۔ اگر اللہ مجھے بھی ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گم کردہ رہا ہوتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، جب سورج طلوع ہوا تو فرماتے ہیں کہ اے کافرو، اے عقل کے اندھو، اے تاروں کے پجاریوں، کیا یہ بڑا خدا ہے؟ تارے چھوٹے خدا ہیں،
چاند پھر اس سے کچھ بڑا خدا ہے، اور سورج سب سے بڑا خدا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈل گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، لیکن آج تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، دعویٰ حضور کی امت کا کرتے ہو، اور دن تمہارے سن سے شروع ہوتے ہیں، مون سے شروع ہوتے ہیں، کبھی ویڈنسڈے سے شروع ہوتے ہیں، کبھی فرائیڈے سے شروع ہوتے ہیں۔ ذرا لغت کی کتابیں اٹھا کے، انگریزی کی ڈکشنریاں کھول کے تحقیق کرو کہ یہ سارے دیوتاؤں اور بتوں کے نام ہیں جن پر تمہیں انہوں نے کفر میں ڈالا ہوا ہے۔ مسلمانوں کون کون سی بات ہے، کیا بات، یہ سارے مسلمانوں میں جو سالگرہ ہے یہ کیا ہے؟ ایمان سے کہیں یہ آدم کی سنت ہے یا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی سنت ہے؟ یہ سالگرہ کیا ہے؟ انگریز کی سنت ہے؟ یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ اور اب تو مسلمان گھروں کے اندر بھی شمع لگا کے اسی طرح ہیپی برتھ ڈے اسی طرح نعرے لگاتے ہیں جو کافر لگاتا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، پھر یا تو میرے مدنی کے دین کو بدنام نہ کرو۔ ایمانداری کی بات ہے، میں کعبے میں بیٹھا ہوں، ہم سارے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے دین سے نکل جائیں، اسلام کو کچھ نہیں ہوتا، اسلام کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اسلام کا دین بھیجنے والا تو وہ قدرت رکھتا ہے، فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرماتی ہیں اگر تم ٹھیک نہ ہوئے میں تو وہ رب قدیر ہوں کہ تمہیں مٹا دوں گا، تمہاری نسل بھی نہیں ہوگی، نام بھی نہیں ہوگا، اور تمہارے بجائے میں اور قوم پیدا کر دوں گا، میں تو قادر ہوں۔ اس کا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑتا ہمارا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے ناموں میں، اپنے کیلنڈروں میں، اپنے تاریخوں میں، اپنے دنوں میں، یہ کیا ہے تمہارا 1998 کیا ہے؟ کس کی بنائی ہوئی تاریخ ہے؟ 21ویں صدی اور 21ویں صدی اور 21ویں صدی اخباریں بڑھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں اصحاب قلم کو بھی کیوں خیال نہیں آتا کہ ہر بات پہ ان کا قلم چلتا ہے۔ میں تو پڑھ پڑھ کے چند دنوں سے اخباریں، خدا جانتا ہے، اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، آنسو نکل آتے ہیں، اور میرے پلے میں کیا ہے؟ ایک غریب طالب العلم، ایک غریب مولوی کے پاس کیا ہوتا ہے ماں صاحب اپنے دل جلانے کے، کہ ہم گھر میں بیٹھے، ہم تمہارے بڑے بڑے وکیلوں کی مشگافیاں اور قانونی نکتہ سنجیاں اور قانونی باریکیاں پڑھ پڑھ کے خدا کی قسم دل جلتا ہے، اور دل تو کرتا ہے خدا کا کعبہ پکڑ کے ان کے لیے بد دعا کریں، لیکن ڈر لگتا کہ یہ جگہ رحمت مانگنے کی ہے، بد دعا مانگنے کی نہیں۔ اور خدا کے بندو تمہیں اتنا باریکیوں میں پڑے ہوئے ہو، تم سارے وکلا کے دماغ کبھی اس پر بھی آئے کہ اکٹھے ہو کے زور لگا کے دین اسلام نافذ کروا دو؟ تم کو اس بات پر بھی کبھی خیال آیا کہ محمد مدنی کی توہین کرنا جرم ہے، صحابہ کی توہین جرم ہے، اہل بیت کی توہین جرم ہے، پیغمبروں کی توہین جرم ہے؟ اس پہ تو بھی زور لگایا، اس کے لیے بھی تم نے کبھی قانون کی کتابیں پگھاری ہیں؟ کیوں قانون لارڈ مکالے کا ہے، وہاں کہاں محمد مدنی کا مسئلہ ملے؟ کیا قیامت میں نہیں پکڑے جاؤ گے؟ کسی کو اپنی کرسی کی ہے، کسی کو قانون کی ہے، کسی کو اعزاز کی ہے، ایک دین محمد مدنی لاوارث ہے جس کے لیے کسی کو جوش نہیں آ رہا۔ ہم کیا کر سکتے؟ اب تو روتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک مولوی، ایک طالب علم کے ہاتھ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم چیختے رہیں، اللہ کے آگے فریاد کرتے رہیں۔ اور خدا کے بندے، آج اگر ایمان سے ہمارے یہ پڑھے لکھے جو کریم ہیں ہمارے ملک کی، وکلا ہیں، اعلیٰ دماغ والے لوگ ہیں، آج اگر قرارداد مقاصد کے لیے جان کی بازی لگا دے تو اسلام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دعا، چلو اور کچھ نہیں تو دعا کرو اللہ ان کو توفیق دے۔ نہ ہمارا کوئی دوست ہے، یاد رکھو، نہ کوئی دشمن ہے، نہ الحمدللہ ہم اس لعنتی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں جو جمہوریت ہے، ہم تو اس کو بھی لعنت سمجھتے ہیں۔ وہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم تو نہیں جانتے اس کو۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ دین بھی محمد کا، قانون بھی محمد کا، کلمہ بھی محمد کا، اور جب تک تم محمد کے غلام نہیں بنو گے نہیں ملے گی نجات۔
اگر نجات ڈھونڈتے ہو خدا کے لیے پورا ملک کو اپیل کرو کہ 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، رب راضی ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور نجات ملے گی تمہیں تو دامن محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام میں ملے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا۔ ہمارے بس میں یہ دعا ہے اور ہے کیا؟ ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، آقی اللہ پاک قبول فرما لے بس۔ میت کو دفن کرتے ہوئے دعا آواز سے کہتے ہیں دنیا میں کیسا تھا فلاں تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، دعا مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر لو قبر میں، مٹی ڈال لو، اس کے لیے دعا کرو۔ فاسألوا له التثبیت، دعا مانگو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ سوال جواب، یہ نہیں کہ تم وہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ بڑا اچھا تھا، وہ فلاں تھا۔ جو اچھا ہے اس کو ساری دنیا خود بخود اچھا کہتی ہے، اور جو برا ہے لاکھ کہتے رہو، سب کے سب برا کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب پھانسی دی گئی نا مکے کے باہر، حجاج نے پھانسی دی، لٹکا دی آپ کی لاش مبارک، تو جو گزرتا وہ کہتا رحمت اللہ علیک، اللہ کرے تجھ پہ رحمتے ہوں اور تیرے پھانسی دینے والے پہ لانتے ہوں۔ تو 2 گھنٹے کے بعد لوگوں نے کہا حضرت کروڑوں لانتے آ رہی ہیں، جلدی اتار دو تو اچھی بات ہے۔ جو برا ہے وہ برا ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، کوئی چھپا ہے یا کہنے سے ہوتا ہے؟ ایسے اگر ہو تو پھر تو ہر آدمی لوگوں کو پیسے دے دے بھی کہہ دو میرا مردہ بڑا اچھا تھا، میرا مردہ بڑا اچھا تھا، وہ اچھا تھوڑا ہو جائے گا۔ اچھا، مولوی ابوالبشر سے فوت ہو گئے، اللہ ان کے مدارج بلند فرمائے۔ یا دعا کرو جتنے علماء بھی فوت ہوئے، شہید ہوئے، اللہ کے راستے میں کام آئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، اللہ پاک ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ ان کو دین کا کام لینے دیں۔ من صلی قبل ظہر اربعا، پتہ نہیں بعد اربعا حرمہ اللہ علی النار، پتہ نہیں